الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی 2-3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور آیت نمبر 5 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سماعت فرمائے آیت نمبر 5 اور پھر میں اس کی تشریح آگے پیش کروں گا۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد گرامی کو بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے خواب سننے کے بعد، چونکہ ان کے پاس نور نبوت موجود تھا، ان کے خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی اور سمجھ گئے کہ یہ 11 ستارے، یہ بچہ جو ہے یہ بہت آگے تک جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ ہوں گی۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے جو نے یہ ہدایات دیں، یہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑی اہم ہے۔ کہا اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تم اپنا خیال جو خواب ہے وہ بیان نہ کرو، علی اخواتک، جو علی اخویک، جو تمہارے بھائی ہیں ان پہ بیان نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش نہ بنا دے، کوئی خفیہ تدبیر نہ کر لے۔ اور وہ کیوں کریں گے یہ؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آیت مبارکہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑی اہم ہے، اور اس کی دوسری آیت بھی سماعت فرمائیں تو پھر انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں، تفسیر پیش کرتا ہوں دونوں کو ملا کے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اور پھر آپ کا جو رب ہے وہ آپ کو سکھائے گا خوابوں کی، باتوں کی تعبیر اور تعویل سکھائے گا۔ حضرت یوسف کے پاس یعنی تعبیر خواب کا بہت بڑا علم تھا، سب سے بڑے وہ عالم تھے، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرے گا، یہ نبوت کی نعمت ہے، اور آل یعقوب پہ بھی نعمت مکمل کرے گا، کیونکہ آپ حضرت یعقوب کے فرزند تھے۔ حضرت یعقوب فرزند تھے حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق فرزند تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ جس طرح اس نے تمہارے باپوں پہ یعنی یعقوب اور اسحاق پہ یہ نعمت پوری کی ہے، ابراہیم پہ اور اسحاق پہ، بے شک آپ کا رب حلیم، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اور حکیم ہے، بہت بڑی حکمت والا۔ اگلی آیت سماعت فرمائیں۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بے شک یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی جو بات ہے، یہ جو قصہ ہے، اس میں پوچھنے والوں کے لیے، تلاش کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی ہے۔ اب آیت مبارکہ جو پہلی ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنا قصہ اپنے بھائیوں پہ بیان نہ کریں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس میں وہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ہے، یہ آج کل ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ جو اپنے قصص بیان کیے ہیں پرانے انبیاء کے، پرانے واقعات میں، وہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ اور یہ صورت یوسف اسی لیے احسن القصص ہے، اس میں ایک انسان کی پوری زندگی کے واقعات ہیں۔ اب یہ حضرت یوسف کے بچپن کا واقعہ ہے، تو
آپ نے فرمایا کہ اب یہ جو خواب ہے آپ اپنے بھائیوں پہ نہ بتائیں، کیونکہ شیطان اس کو توڑ موڑ کے ایک فساد کا سبب بنا دے گا۔ اور اس میں ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم چیزوں کے کام کرنے سے پہلے اس پہ غور کیا کریں کہ اس کام کے ہمارے اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ یہ خیال آیا اور فوراً ہی ہم نے اس کو فائر کر دیا، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس میں ایک سبق ملتا ہے۔ دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو انسانوں کے فساد ہوتا ہے اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، انہیں ہم اسبابوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اسباب کے بعد جو اس کے اثرات ہوتے ہیں ان سے ہم آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نبٹ سکتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت یعقوب جو کہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور نبوت عطا کیا تھا، ان کا سمجھ، ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کے آگے کی باتوں کو جاننے کا علم عام لوگوں سے بہت آگے تھا۔ یہ سب اللہ کی دین ہے، کیونکہ وہ لیڈر تھے۔ نبی جو ہے وہ وقت کا لیڈر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ خواص اور یہ کوالٹیز نہ ہوں تو وہ کیسے لیڈ کرے گا لوگوں کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں آپ کو حسد کے خاص کر امکانات ہو، وہاں آپ اگر اچھی بات ہو رہی ہے اور یا کوئی جو معلومات ہیں وہ آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ساری معلومات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ساری معلومات دینے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کمیونٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی قوم کو نقصان ہوتا ہے، کسی افرادوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے تو آپ اس معلومات کو بے شک روک لیں۔ اس معلومات کو روکنا کوئی گناہ نہیں ہے، اطلاع نہ دینا اس میں منع نہیں، اس لیے کہ اس سے مقصد جو ہے اعلیٰ ہے، اور وہ ہے فساد کا بچانا، معاشرے کو فساد سے یا افراد کو فساد سے یا بین الافراد تعلقات کو تباہی سے کرنا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حاسدین زیادہ حسد کریں گے تو آپ اس کو بے شک چھپائیں، اور حضور کی حدیث ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل پر مخفی رکھنے سے اللہ کی مدد، یعنی اگر آپ کی ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہے اور آپ کی چیزیں آسانی سے ہو رہی ہیں تو ان کو بار بار پروپیگنڈا نہ کرو۔ یعنی کچھ لوگ محروم ہیں، کچھ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے، کسی کو صبر دیا ہے، کسی کو صبر نہیں دیا ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کسی چیز کی طلب دوسرے کو زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن طلب زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ اس پہ بیان کریں گے اپنی اس آسائش کو، اپنی اس فراوانی کو، اپنی اس خصوصیت کو، تو اس کے اندر مزید حسد کی آگ بھڑکے گی اور پھر وہ فساد پہ اتر جائے گا۔ تو اسے فرمایا کہ اللہ سے ان کو مخفی رکھنے کی طلب مانگو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کی جاتی ہے۔ اللہ سے اس لیے مدد مانگو کہ انسان کا تکبر کہتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں تاکہ میری عزت اور میری بڑھائی ہو، ادھر اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ حسد کی وجہ سے میرے خلاف سازش بھی ہو سکتی ہے اور مجھ سے چھینی بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے اس قدر حقوق ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کھانا کھایا ہے نعمت والا اور وہ اس نعمت سے محروم ہے، مثلا آپ نے گوشت کھایا اور ان کے گھر آج سالن پکا بھی نہیں، تو یا تو آپ ان کے پاس دیں، بھیجیں، جو اسلامی فرائض میں سے ایک ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے، خواہ شیطان کی وجہ سے، خواہ کوئی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ اس کا اظہار نہ کریں، یعنی اس کی ہڈیاں، اس کی چیزیں دروازے کے سامنے نہ پھینکیں کہ وہ دیکھ کے اسے پتہ چلے کہ یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ہے۔ اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے، ان کو آگاہی تھی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والے واقعات سے بھی کچھ آگاہ کر دیا تھا، بحیثیت نبی اللہ تعالیٰ ہی آگاہ کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں، جس طرح ہم سورت کے آخر تک پڑھیں گے کہ وہ کیا باتیں فرماتے تھے۔ یعنی سارا یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے انبیاء کو پہنچاتا ہے، الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے، ویسے بتا دیتا ہے، خواب میں بتا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے بھی دیکھتے ہوں گے کہ یعنی شادیاں بھی ایک سے زیادہ تھیں، اولاد بھی ایک سے زیادہ تھی، اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ بھائی جو ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ ایسا تھا کہ حضرت یعقوب کے جو چھوٹی اولاد تھی ان میں سے حضرت بنجامین اور یوسف علیہ السلام تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ وفات پا چکی تھی، تو ظاہر دوسروں کی والدہ موجود تھی، دوسرے بھائی سے بڑے بھی تھے، تو باپ تو ایک تھا لیکن مائیں مختلف ہونے کی وجہ سے
وہ محبت بھائیوں میں نہیں ہوتی ہے جو ایک ماں کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی جو محبت ہے، ماں اصل میں والد کی بھائیوں کی محبت اپنے بچے میں ٹرانسفر کرتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے بات کرتی ہے، اسے دودھ دیتی ہے، اسے کھاتی ہے، پلاتی ہے، اس کے پیشاب صاف کرتی ہے، اسے کپڑے پہناتی ہے۔ تو اس بچے کو سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے ماں کے ساتھ، اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگے کی رمز جو ہے وہ اس کی ماں سمجھتی ہے، اس کی زبان نہیں ہوتی، تو اس کے اشارات کو اور اس کی کیفیات کو ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مقصود مطلوب ہے۔ تو وہ محبت، چونکہ مائیں مختلف ہوتی ہیں تو نیچرلی مختلف ہونے کی وجہ سے باپ تو ایک ہے، تو وہ محبت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی جب بات ہوئی، جب آپ نے ان کو ذرا زور سے پکڑا تو انہوں نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے بھائی، مجھ سے یہ ایسا نہ کریے نہیں۔ مائیں جو ہیں، اگر باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں تو بھائی میں بڑا اختلاف ہوگا۔ اگر باپ مختلف ہے اور ماں ایک ہے تو آپ دیکھیں گے بھائی میں اختلاف بہت کم ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو محبت یا نفرت کی ابتدائی ایام ہیں یا ادوار ہے، اس میں ماں کا بڑا رول ہے، اور ماں اس چیز کو بڑے بہتر، چونکہ مائیں مختلف تھی تو وہ بھائیوں میں محبت اور اتفاق نہیں تھا۔ اور حضرت یعقوب، چونکہ حضرت بنجامین، حضرت یوسف، خصوصاً حضرت یوسف کو بڑے خیال فرماتے تھے کہ آپ خوبصورت بھی تھے، پھر آپ خود بھی سمجھتے تھے کہ اس میں بچے میں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان، داؤد کے بہت سارے بیٹے تھے لیکن حضرت سلیمان نے اور ان کو آگاہی علم عطا کیا تھا، اسی طرح حضرت یوسف کے بارے میں حضرت یعقوب کو پتہ چل گیا تھا۔ پھر جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اس کی مزید تصدیق ہو گئی، تو پھر آپ نے اسی وجہ سے کہا کہ اس بیٹے بھائیوں کو مت بتاؤ۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ شیطان کس طرح، نقطہ جو میں نے بیان کرنا ہے کہ شیطان کس طرح اثر کرتا ہے، نقطہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان ایک جو آپ کی ایک چھوٹی سی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ مثلا ضرورت یہ تھی کہ وہ بھائی تھے، وہ بھائی بڑے تھے، یہ بھائی چھوٹا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بڑے بھائی سمجھتے کہ ہمیں بھی زیادہ اختیار ملنا چاہیے گھر میں، ہماری زیادہ وقت و احترام ہونا چاہیے، ہم بڑے ہیں، ہم کما رہے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، یہ چھوٹا ہے، اس کی اب آپ کیوں اتنا پیار کرتا ہے، کیوں لاڈ کرتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو حسد تھی۔ تو وہ اب یہ حسد جو تھا ایک قدرتی انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ اب اس کی جو حضرت یعقوب کی سچویشن تھی اور حضرت یوسف کی جو کنڈیشن تھی، حضرت یعقوب اس وجہ سے کر رہے تھے کہ وہ مسکین تھے، ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، والدہ کے وہ محروم تھے تو ان کو وہ کمی پورے کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا، عمر میں کم تھے، ضعیف تھے، دوسروں کے محتاج تھے، اپنے کام نہیں کر سکتے تھے، ان کی وہ کمی پورا کرنا چاہتے تھے۔ تیسرا یہ سبب تھا کہ ان کے اندر آثار نبوت تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ محفوظ رہیں، تاکہ انہیں پتہ تھا کہ جو انبیاء ہیں ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو جو کچھ ہو سکتا ہے کیا جائے احتیاط سے، جس طرح اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی سب ایک دروازے سے مت داخل ہو۔ اب یہ جو حضرت یعقوب کی فطری تقاضے تھے، ان کی وجہ سے جو توجہ تھی، ان کو شیطان، ان کے بھائیوں کو شیطان، ان کی اس نرمی کو شیطان ان کے بھائیوں میں غلط طریقے سے ڈال رہا تھا۔ وہ غلط طریقے سے ڈالا تھا کہ بھائی آپ کا خیال نہیں کیا جا رہا، آپ کے ساتھ تفریق کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہا ہے، آپ کے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے جسم، میری آزادی، میرے حقوق پورا نہیں کیا جا رہا، حالانکہ اس میں نقصان ہے۔ تو یہ شیطان ایکسپلائٹ کرتے، اس لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اب یہ مقصد یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ انسان کے دماغ میں نیورون ہیں اور نیورون میں حرکت پیدا ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کو نیورون کا بھی نہیں پتا تھا، سائیکالوجی کا پتا تھا، کامن سینس سارا تھا۔ اس کامن سینس کو، اس نیورون کی جو کیفیت تھی، آپ نے اس طریقے سے بتائی کہ خون کی طرح دوڑتا ہے، جس طرح خون دوڑ کے ہمارے تمام اعضاء کو متاثر کرتا ہے، دماغ کو متاثر کرتا ہے، ہمارے اعصاب کو متاثر کرتا ہے، ہماری صحت کا حصہ بنتا ہے، ہمارے فیصلوں میں حصہ بنتا ہے دماغ میں، یعنی تو فرمایا کہ وہ اس طرح دوڑتا ہے، انسان پہ اس طرح اثر کرتا ہے، ہر وقت اثر کر سکتا ہے، اس طرح خون ہر وقت جسم میں ہو سکتا ہے۔ جب انسان سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، یعنی ہر وقت شیطان اپنے ذریعے سے جو اللہ نے اس کو قوت دی، اپنے دماغ کے تخیلات میں، اثرات میں اثر کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا، اس لیے فرمایا کہ اس سے بچو، اللہ سے معافی مانگو اور ساری چیزیں مت بتاؤ، سوچنے کام کرنے سے پہلے اس پہ غور کرو۔ پھر فرمایا کہ اس واقعے میں بہت سارے سائلین کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سائلین کون ہے؟ ہم انسان ہیں، ہمارے لیے واقعات ہیں کہ ایک بھائی بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں،
حسد اور کینے سے کیا نقصانات ہیں، ہم کو کس طرح حسد اور کینہ کم کرنا چاہیے، شیطان کے خلا سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے، اللہ سے پناہ کیسے مانگنی چاہیے۔ پھر اس واقعے سے یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں آپ اعتراض کرتے ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں، یہ غائب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، غائب کے واقعات ہیں۔ حضرت یوسف کا واقعات کیسا صحیح ہے جس کی وجہ سے اسلام لے آئے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو رویہ رکھا تھا وہ قریش کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ کے برادران یوسف بن رہے ہیں، کیا آپ ظلم کر رہے ہیں، کیا ستم کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو جان کے مارنے پہ آئے ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن ام فی قلوب اقفالها، کیا ان کے قلوب جو ہیں وہ قفل لگی ہوئی ہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر تب ہوگا جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، سمجھ کے تب پڑھیں گے جب آپ کو زبان آتی ہوگی یا آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں اگر آپ قرآن کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو اس کا کوئی ثواب صحیح نہیں ملے گا، بہت معمولی ملے گا۔ جس طرح میں بیٹھا ہوں اور میری آنکھیں بند اور مجھے کوئی کہے کہ بڑا خوبصورت باغ ہے اور بڑے لہلہاتے اس میں پودے ہیں اور بڑے اس میں رنگدار مختلف قسم کے پھول ہیں، تو کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کیا کروں گا؟ وہی حساب ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اور مجھے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں جس کی طرح آپ کر سکیں کریں، کیونکہ اس کا ثواب کئی گنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ